ان خارج رافض پیروں سے ہرگز نہ ہمیں گھبرانا ہے، یہ دین سے ہیں معذور سبھی ہمیں ان کو سبق پڑھانا ہے، یہ دین سے ہیں معذور سبھی ہمیں ان کو سبق پڑھانا ہے۔ یاد ان کالی سی بھیڑوں کو، یاد ان کالی سی بھیڑوں کو چھٹی کا دودھ دلانا ہے، وہ امام جلالی آیا ہے، امام جلالی، امام جلالی آیا ہے، امام جلالی آیا ہے، کرنے رکھوالی۔ تو علی کے بعد شجرے میں مجھے جو نام لکھا نظر آتا ہے وہ میرے محمد کا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو وہاں کس کا نام پھر ہوگا؟ ابو طالب کا۔ یار اب میں کیا کروں، مجھے سر جھکانا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، اور ان سے پھر سوال بھی بہرحال کرنا پڑے گا۔ جو ابو طالب کے ایمان کے بارے میں پوچھتے ہیں انہیں اتنا نہیں پتا کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے، کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے۔ اب قیامت تک شجرے میں نام پڑھنے میں ابو طالب کا ہوگا، سمجھنے میں محمد الرسول اللہ کا ہوگا۔ سادات آل فاطمہ ہیں، مولا علی کی کئی اور اولادیں بھی ہیں، لیکن ان کو سید نہیں کہا جاتا۔ توجہ ہے، سید انہی کو کہا جائے گا کہ مولا علی کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا کے صدف اقدس سے ہیں۔ اسی کو امام احمد رضا نے لکھا۔ لہٰذا ایک بولی ہمیں یہ بھی سنتی بھی نظر آئی کہ ہم سادات ہیں اور ہمارا سلسلہ چلتے ہوئے امام حسین تک پہنچا، پھر امام حسین سے مولا علی تک پہنچا، پھر مولا علی سے جناب ابو طالب تک پہنچا، اور اس پورے شجرے میں ہمارے نام محمد آیا ہی نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ تو سید ہو کر ایسی بات کرنا یہ بہت ہلکی بات ہے، اور پھر یہ کہنا معاذ اللہ کہ ہمارے پورے شجرے میں ہم اولاد محمد کہلاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہیں پر، اور اہل سنت کو تنگ کرنے والوں کے گروہ میں یہ بات کر دی کہ ہم سید ہیں اور ہمارا سلسلہ حضرت امام حسن و حسین سے اوپر ہو کر مولا علی تک پہنچتا ہے، اور مولا علی سے جناب ابی طالب تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں کہیں پر بھی نام محمد تو ہم آل محمد تو کہیں نہیں آئے، نام تو ابو طالب کا آیا۔ تو آگے وہ کیا کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد ابو طالب میں ضم ہو گئے، کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کو میں یہ کہوں آپ کو شرم آنی چاہیے تھی۔ یہ کون سی تعریف کا طریقہ ہے اہل بیت کا رضی اللہ تعالیٰ؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولا سے جو سادات کی نسبت ابی طالب کی طرف نہیں جاتی، مولا سے سادات کی وہ نسبت جو سیدہ زہرا سے وہ جناب رسول اللہ تک جاتی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ ہر بچہ اپنے ددیال سے پہچانا جاتا ہے، لیکن تیری اولاد مجھ سے پہچانی جائے گی۔ یہ حدیث پاک آپ سامنے رکھتے اور دیکھتے، سمجھ رہے آپ، سامنے رکھتے، اور پھر یہ جملہ کہنا کہ جناب ابو طالب کے اندر رسول اللہ ضم ہو گئے، معاذ اللہ، کہ میرے رب نے ابو طالب کی ذات میں محمد کو ضم کر دیا ہے۔ معاذ اللہ، یہ ہے وہ کھلی رافضیت کہ جس میں بے جا ایسا مبالغہ کر دیا جائے کہ وہاں وہ تو عقیدہ ہے نا ان کا کہ اماموں کو پیچھے کرو، نبیوں کو پیچھے کرو، اماموں کو آگے کرو۔ او میرے بھائی بات سنو، یہ کیا جملہ آپ کہہ گئے کہ ابو طالب کے اندر محمد ضم ہو گئے معاذ اللہ، یعنی حضور فرائر وہ اصل ہے العیاذ باللہ۔ تو جاہلوں سنو، حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور اصل کائنات ہے، حضور کے صدقے ساری چیزیں بنی گئی ہیں۔ تو کچھ کوئی ان باتوں کو بھی خبر لے، ان پر بھی کوئی شرعی حکم آئے اور اس پر بھی کوئی باتیں کی جائے۔ یہ کیا بھاڑ کی بولی آپ کہہ گئے کہ جناب ابو طالب کے اندر محمد ضم ہو گئے؟ یہ مولا علی کی تعریف ہے، یہ سادات کی تعریف ہے۔ توجہ ہے، کیا لہجہ؟ اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ بھانڈ بن کر عقیدت خود نہیں سوچو، یہ سارے مسئلے بزرگوں نے نپٹا دیے ہیں، ان کی کتابوں سے پڑھ کر آگے بیان کر دو۔ یہ ملنگوں کا، چرسیوں کا، بڑے بڑے بالوں کا،
بھانڈووں کا یہ ان کا موضوع نہیں، ان کی عقیدت تو جاہلانہ ہوتی. شریعت جو عقیدت رکھتی ہے وہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس مسئلے کو غوث پاک نے کیسے نبھایا ہے، داتا صاحب نے کیسے نبھایا، امام ربانی نے کیسے نبھایا. تو لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت و توقیر میں بھی لحاظ کے جملے بولے جائیں اور حضرات اہل بیت کے لیے بھی لحاظ کے جملے بولے. تو لہٰذا سادات کا سلسلہ جناب ابو طالب تک نہیں، جناب رسول اللہ تک پہنچتا ہے، کیونکہ یہ اور وہ پہنچتا مولا علی کی نسبت سے نہیں، سیدہ زہرا کی نسبت سے. کہاں گئی وہ تقریریں کہ جو پڑھ کر سنائی جاتی تھی کہ علی وہ ہے کہ جس کی پشت میں اللہ نے میری اولاد کو رکھا ہے، تو پتا چلا علی کی پشت میں اولاد ابو طالب کی نہیں، محمد رسول اللہ کی ہے. یہ محمد رسول اللہ کی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. کوئی ایک بندہ نہیں کھڑا ہوا حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے حضرت امام مہدی کی افضلیت کی بات ایک ننگا ناچ کرنا، کوئی کھڑا نہیں ہوا. سادات کی تعظیم برحق ہے اور لازم ہے، ان کے جوتوں سروں پر ہے، لیکن جہاں بدعقیدگی کا عنصر آئے گا تو پھر ہم غوث اعظم والے سید کو پکڑیں گے اور کسی راہ کو نہیں جائیں گے. ہم کوئی توہین نہیں کرنا چاہتے، لیکن ایک بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عزت دار باپ ہیں، آپ کا بیٹا آپ کے کہنے کے خلاف کرے، میں اس کا ادب بھی کرتا رہوں تو چلو، میں تو اس لیے ادب کر لیا کہ آپ میرے بزرگ ہیں، آپ کا بیٹا ہے، لیکن آپ میرے بزرگ ہیں، اس غلطی پر وہ آپ کے سامنے آئے گا تو آپ میری طرح ادب کریں گے یا اس کو کھینچیں گے؟ تو لہٰذا اگر سادات ہو کر اتنی ہلکی بات کوئی کر جائے اور بدعقیدگی کی راہ کھل جائے تو ہمیں تو آپ گالی دے دیں، لیکن مولا علی کو اٹھ کر منہ دکھا سکیں گے؟ آپ سیدہ زہرا پاک کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے؟ اتنے گرے ہوئے جملے جو سرکار کریم کے لیے کہے گئے ہیں تو کیسے زہرا پاک اس کو سنیں گی؟ ہمیں تو آپ باندھ باندھ کر کہیں گے کہ سادات کا ادب ہو. سادات کا ادب برحق ہے، لازم ہے، لیکن عقیدہ مقدم ہے، اہل سنت مقدم ہے. سید پڑھا لکھا بھی نہ ہو تب بھی تعظیم کی جائے گی، سید مزدور بھی ہو تب بھی تعظیم ہوگی، سید جیب سے کلاش اور خالی ہو تب بھی تعظیم ہوگی، لیکن جب وہ سنی ہو اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو مزدور سید تو کیا خود کو پیر بھی کہے گا تو نہیں مانیں گے، اور اگر عقیدہ درست ہو تو پیر صاحب ہونا تو بہت عزت والی بات ہے. وہ ان کے گھر کا وہ اگر عام مزدور بھی ہو اور ہمیں پتا چل جائے یہ سید ہے اور ہے عقیدہ درست تو وہ ہمارے لیے دل کا چین اور عزت کے لائق بنے گا. لیکن عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہو تو مزدور نہیں، وہ پیر کوئی بڑا بھی بن جائے تو عزت کے لائق نہیں رہے گا، کیونکہ عقیدہ سب کے لیے شرط ہے. عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے، عمل میں کمزوری ہو گئی تو عمل کی کمزوری کی وجہ سے نسب کی عزت نہیں جاتی. اعلی حضرت امام علیہ سنت نے مزدور کو کیا کہا کہ ڈولی میں تم بیٹھو میں نیچے بیٹھوں گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے ہوئے سیدوں کے بچوں کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. یہ سب برحق ہے، اس کے خلاف سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن جب ایسی بات کر دی جائے جو خود بابا جان کے خلاف ہو، جو خود دادا جان کے خلاف ہو، اور دادا جان جو اہل سنت کے بانی ہیں ان کے خلاف ہو، تو پھر اس کو سادات کی توہین نہیں، آپ نے غلطی کر دی. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نا کہ سید اگر ایسی بات کر جائے کہ جو حد اس پر لگے تو فرمایا کہ ہم اس کو بھی تنبیہ کریں گے، اس کو بھی تنبیہ کریں گے، لیکن سزا دیتے وقت یہ سوچیں گے کہ شہزادے کے پاؤں میں کیچڑ لگ گیا ہے، ہم اس کو صاف کر رہے ہیں. یہ جملے بھی جب کہے گئے ہیں کہ جب وہ خود سنی رہیں، جب وہ خود، میرے جملہ سمجھ رہے، سنی. لیکن جب اس قسم کی بانڈ بولیاں ہو کہ وہ سرکار اس میں ضم ہو گئے، ہاں، اور اس قسم کی بولیاں ہوں کہ حضرت زکریا درخت کے اندر چلے گئے تو ان کو کاٹ دیا گیا، امام حسین نے کسی درخت کی پناہ نہ لی، تو انبیاء کا رتبہ نیچے دکھایا جائے تو پھر یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یہاں شریعت کو دیکھا جائے گا، اصل سادات کو دیکھا جائے گا کہ جن کے شجرے واقعتاً ثابت لازم سب کے لیے لائق تعظیم. تو لہٰذا یہ وہ بیلنس ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ نہیں ہو سکتا. تعظیم سادات کی لازم ہے، میں نے جس طرح آپ کو کہا لازم ہے، لیکن میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پر بھی لحاظ لازم ہے. ازواج مطہرات کو کیا کہا گیا؟ حالانکہ وہ ایسی حرکت نہیں کرتی. اللہ نے جب ان کو آیت تطہیر اتاری
تو فرمایا اللہ رب العالمین اگر تم نے خطا کی تو تمہیں ضعفین دوہرا عذاب دیا جائے گا. اسی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا اپنے کشف المحجوب میں کہ سرکار امام جعفر صادق تشریف لائے. حضرت بایزید بستامیہ کوئی بزرگ تھے, انہوں نے کہا جاء ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ دیکھو مجمع میں رسول اللہ کے بیٹے آئے, ان سے بڑی کیا بات ہوگی, امام جعفر صادق سے بڑا کون سید ہوگا, اور ان کی شان کتنی اعلیٰ ہے. لیکن آپ دھاڑے مار کر رونے لگے اور ہاتھ پکڑ کر بایزیدیہ ان کا کہا, فرمایا آئندہ یہ جملہ مجھے نہیں کہنا. کہ لگے حضور اگر آپ نہیں تو پھر کون؟ فرمایا میں تو یہ ڈر رہا ہوں کہ اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں. تو وہ کہتے ہیں مجھ پر رقت طاری ہو گئی کہ جن کو خدا نے شرف دیا ہے وہ قانون شریعت کے آگے ایسے کانپ رہے ہیں, تو میرا حال کیا ہوگا. تو لہٰذا عقیدت کو توازن میں رکھنا ہے, اور توازن میں رکھنا ہے شریعت کے دائرے کے اندر. توجہ ہے آپ کی, شریعت کے دائرے. ایک پوتا نواسا اپنے تایا اور اپنے باپ کے ساتھ بیٹھنے والے ان کے یاروں کے خلاف ہو جائے تو اگر اس پوتے کو کہ تم نے غلطی کی تو کہنے کہ یار اس کے باپ کے تو بڑے احسان تم پر تھے, تو کہا یہ خود اپنا احسان کھو چکا ہے, کیونکہ یہ ان کی توہینیں کر رہا ہے جن کا ادب ان کے دادا خود کرتے تھے. تو لہٰذا سادات کا ادب اور اکرام لازم ہے اور ضروری ہے, اور سادات کہتے ہی سیدہ زہرا پاک کی اولاد پاک کو, اور سیدہ زہرا پاک کا رتبہ مقام کیا ہے میرے دوستو؟ اللہ اکبر. یہ آخری چند جملے عرض کرتا ہوں کہ البضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مولا علی خود ایک دفعہ حضور سے جو کہہ رہے تھے, یا رسول اللہ میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہوں, محبوب ہوں, یا فاطمہ آپ کو زیادہ محبوب ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ فرمایا انت اعزو, اے علی تو میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے, منہا فاطمہ کے مقابلے میں, وہیا احب علیہ منکا, اور فاطمہ جو ہے وہ تیرے سے زیادہ مجھے محبوب ہے. دو جملے ارشاد فرمایا. اب کہنے لگے حضور میں آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہوں یا فاطمہ رضی اللہ عنہما, تو حضور نے فرمایا دیکھو تم فاطمہ سے, تمہاری عزت میں فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں, فاطمہ کے مقابلے میں عزت تمہاری زیادہ کرتا ہوں, لیکن تمہارے مقابلے میں محبت فاطمہ سے زیادہ کرتا ہوں. یہاں پر علماء نے اعز اور احب کا معنی یہ ذکر کیا ہے کہ عزت کا معنی ہوتا ہے خارج سے, اور محبت کا معنی ہوتا ہے داخل سے. عزت کا معنی ہوتا ہے خارج سے, یعنی ایک شخصیت یہ ہے کہ جو خود عالم ہو, فاضل ہو, اس کے اپنے کمالات ہوں, وہ کمالات مجھے مجبور کر دیں اس کی تعریف کے لیے, تو آپ کے کمالات جو آپ کے ہیں اس کو دیکھ کر میں اس کی تعریف کرنے آؤں, تو آپ کے ذاتی کمالات کو دیکھ کر میں جب تعریف پر اتر جاؤں تو اس تعریف کو کہتے ہیں عزت دینا. اور ایک وہ ہے کہ جناب وہ خارج کا معاملہ نہیں, جن کی محبت ہو, جن کی شان اور عزت ہوئی پہلے سے دل میں, تو اس کو محبت کہا جاتا ہے. فرمایا تو علی ہے اتنا پیارے, تو نے شریعت پر ایسا عمل کر کے دکھایا اور ایسا خود کو نوازا اور نکھارا ہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ تیری تعریف کرتا ہوں, اور یہ تعریف عزت ہے. تو عزت کا تعلق خارج سے ہوتا ہے, محبت کا تعلق داخل سے ہوتا ہے. فرما رہا فاطمہ وہ تو ہے ہی میرے دل کے اندر. رسول کریم نے ایک دفعہ بڑے مجمع میں صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایو شیء خیر للنساء, عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے, عورت کے لیے سب سے عزت کی چیز کیا ہے؟ مجمع صحابہ تھا, روایت میں آتا فسکتو, سب خاموش ہو گئے, سب خاموش ہو گئے. مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ زہرا پاک سے یہ جملہ کہا کہ آج ہم سرکار کے دربار میں بیٹھے تو سرکار نے یہ جملہ پوچھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایو شیء خیر للنساء, ایک عورت کے لیے عزت کی سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اور سارا مجمع جو صحابہ کا تھا فسکتو, سب نے خاموشی اختیار کی. تو فوراً سیدہ پاک نے جملہ فرمایا لا یراہن الرجال, لا یراہن الرجال. فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کا مقام یہ ہے کہ اس کو کوئی وہ ایسا کوئی لباس, ایسی کوئی حرکت نہ کرے کہ غیر مرد کی نظر اس پر پڑے. فرمایا عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کا مقام یہ ہے کہ غیر مرد کی نظر اس پر نہ پڑے. مولا علی نے جا کر حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ پوچھا تھا نا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز کیا ہے, تو مجھے جواب مل گیا کہ عورت کے لیے سب سے بڑی عزت کی چیز یہ ہے کہ اس کو غیر مرد نہ دیکھے. حضور نے فرمایا کس نے کہا یہ تجھ سے؟ فرمایا زہرا نے فرمایا. حضور نے فرمایا ہاں البضعۃ منی, وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے نا, اس کو یہ جواب آتا ہے. یہ کمال ہے سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وعلیہا کا
کہ جن کو یہ مقام و مرتبہ عطا ہوا، اس لیے تمام جماعت صحابہ آپ کی معدب رہی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ آپ کی خادمہ رہی، آپ کی ساتھ خدمت پر رہی، تمام معاملات گھر کے آپ کرتی رہیں، یہاں تک کہ آپ کی وصال شریف سے قبل حضرت سیدنا صدیق اکبر دوپہر کے وقت تشریف لے گئے اور دوپہر میں دروازے پر کھڑے رہے، سخت دھوپ تھی، حضرت مولا باہر آئے، فرمایا میں سیدہ زہرا سے متعلق فرمایا کہ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اور میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب گھر میں مولا علی آئے اور کہا سیدہ زہرا سے کہ سیدنا صدیق اکبر آئے، تو سیدہ پاک نے فرمایا آپ ان کے آنے سے خفا تو نہیں ہیں؟ تو فرمایا میں تو نہیں ہوں۔ فرمایا پھر بلائیے۔ اب اس روایت میں آپ دیکھیے سیدہ زہرا پاک کی جو نسبت رسالت ہے وہ یہ ہے، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نسبت ہے اور بدعت منی کی، اس کا لحاظ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق جن کے ترانے قرآن بیان کر رہا ہے، وہ دوپہر میں باہر کھڑے ہو کر سیدہ زہرا کے دروازے پر انتظار کر رہے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ ہے محبت کا وہ جوش اور وہ عقیدہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔